السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 394واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہریانہ کے روہتک میں پچھلے سال بس کے اندر ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ دو لڑکیوں نے دو لڑکوں کو بری طرح سے مارا، پیٹا، پھر پورے میڈیا چینلز کے سامنے آ کر یہ بیان دیا کہ ان دونوں لڑکوں نے ہمارے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور ان کا باضابطہ ایک دوسری عورت کے ذریعے سے ویڈیو بنایا اور وہ ویڈیو ہر جگہ پہ وائرل کیا۔ ہریانہ گورنمنٹ نے ان دونوں لڑکیوں کی بہادری کو سلام کرتے ہوئے ان کو 5-5 لاکھ روپئے انعام دینے اور گورنمنٹ میں جاب دینے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ اس فلم کی انٹرویل سے پہلے کی سٹوری ہے۔ اس کی بات کی سٹوری یہ، وہ دونوں لڑکے اور بس میں کے تمام مسافر میڈیا کے سامنے آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دراصل مسئلہ سیٹ پر بیٹھنے کو لے کر شروع ہوا۔ یہ دونوں لڑکے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لڑکیاں بس کے اندر داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد میں ان دونوں لڑکوں کو زبردستی اپنی سیٹوں سے اٹھنے کے لیے کہا، اور جب وہ لڑکے نہیں مانے تو ان لڑکیوں نے ایک عورت کے پاس اپنا موبائل دیا، کہا کہ اس کی شوٹنگ لو، اور ان لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک تو بالجبر ان کو مارا بھی، اور مارنے کے بعد ان کے اوپر یہ بہتان اور یہ الزام لگا دیا کہ قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ان دونوں لڑکوں کا ہے جو ہمارے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ اب چونکہ ہمارے ہندوستانی سماج کے اندر ایسا ہو چکا ہے کہ لڑکیوں، عورتوں کا معاملہ اتنا زیادہ سینسیٹیو ہے کہ جہاں کہیں پر بھی یہ معاملہ یا ایسا مسئلہ آتا ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ غلطی لڑکوں کی ہی تھی، اس وجہ سے لڑکیوں کی بات پہ بھروسہ کیا گیا۔ مگر جب ان لڑکوں نے حقیقت کو بیان کیا کہ ہماری غلطی ہی نہیں تھی، زبردستی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور اس کا ویڈیو بنا کے وائرل کیا، اور اتفاق ایسا کہ بس میں جو باقی مسافرین سفر کر رہے تھے انہوں نے بھی لڑکوں کی تائید میں بیان دیا۔ معاملہ پولیس اسٹیشن تک تو پہنچ ہی چکا تھا، کورٹ تک پہنچا، اور وہ دو لڑکیاں جنہوں نے ان دو لڑکوں کے اوپر بہتان لگایا تھا، ان کے خلاف میں تقریباً 40 لوگوں نے گواہی دی، اور یہ کہا کہ یہ دونوں لڑکیاں زبردستی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب ان کو جگہ نہیں ملی تو انہوں نے لڑکوں کو مار پیٹ کر کے ان پر ہی چھیڑ خانی کا الزام لگا دیا۔ تو کل یعنی جمعہ کے دن باضابطہ ان دونوں لڑکوں کو کورٹ نے باعزت بری کر دیا۔ جیسے ہی ان کو باعزت بری کیا گیا، ویسے ہی گورنمنٹ نے 5 لاکھ روپئے دینے کا جو اعلان کیا تھا اس کو بھی کینسل کر دیا، نوکری دینے کا جو اعلان تھا اس کو بھی کینسل کر دیا، اور ان لڑکیوں کی عیاری، مکاری، جس کے بارے میں 1450 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اِنَّ کَیْدَ کُنَّ عظیم، کہ اس طرح کی عورتیں کتنی مکار، عیار، چال باز اور خطرناک ہوتی ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی۔ محترم بزرگوں، آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ دھندا بن چکا ہے، دھندا، بزنس جسے کہتے ہیں۔
مردوں کو ٹریپ میں لینے کا، مردوں سے فیس بک پہ فرینڈشپ کرنے کا، مردوں سے واٹس ایپ پہ فرینڈشپ کرنے کا، یا جیسا میں نے آج سے کچھ اسباق پہلے بتایا تھا کہ جے پور کے اندر باضابطہ مردوں کو گھیر گھیر کر لایا جاتا تھا، ان کے کمروں میں لے جا کر عیاشی کرائی جاتی تھی اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بنا کر پھر ان مردوں کو پیسے وصولے جاتے تھے، بلیک میل کیا جاتا تھا، پولیس کیس کرنے کی دھمکیاں دی جاتی تھی. یہ ہمارے سماج میں ایک دھندا بن چکا ہے، دھندا، بزنس. عورتوں میں سے ایک جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہے جنہوں نے اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اس طریقے سے اٹھانا شروع کیا. اچھا، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان بھی عورتوں کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے، چونکہ جو کرمینل ٹائپ کے مرد ہوتے ہیں یا جو بے خوف اور نیڈر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ایسی عورتوں پہ حملہ کر کے ان کے مرڈر اور ان کو قتل کرنا انہوں نے جو ہے شروع کیا ہے. ابھی میں اس کے بھی آپ کو 2 سے 3 واقعات سناتا ہوں. ایک علاقے کے اندر ایک ماڈل جو بہت بڑی فیشن ڈیزائنر تھی، جس کی ماہانہ آمدنی کروڑوں روپیوں میں تھی، وہ ایک عالی شان سوسائٹی کے اندر رہتی تھی. اب دیکھو، وہ جو بڑی بڑی سوسائٹیاں ہوتی ہے اس میں واچ مین ہوتے ہیں گیٹ کے اوپر، اور بہت سارے نوکر چاکر ہوتے ہیں، گارڈن کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے بیچارے گور غریب مزدور لوگ وہاں پہ بہت سے ہوتے ہیں. تو ایسا ہو گیا اتفاقاً کہ کچھ نل وغیرہ بند ہو گئے یا کچھ پرابلم آ گیا اور بارش ہو رہی تھی. تو ایک واچ مین کو، جو نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان ہوں گی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بھیجا گیا. تو اس نے کیا کیا کہ بارش میں وہ ٹھیک کرنا تھا، اس کے لیے اس نے دیکھا کہ کوئی چیز مل نہیں رہی تھی، تو اسے ایک جگہ پہ ایک چھاتا پڑا ہوا نظر آیا تھا. چھاتا یعنی امبریلا جو ہوتی ہے، چھتری، جس کی قیمت مشکل سے 50 روپے ہوتی ہے. وہ 50 روپے والی جو چھتری تھی، اس نے وہ چھتری اٹھایا اور وہ چھتری لے جا کر وہ پلمبنگ کا کام کرنے لگا، اور وہ نل وغیرہ جو بھی تھا اس کو سدھار کر بعد میں وہ چھتری لا کر جہاں پہ تھی وہاں رکھنے کے لیے گیا، تو دیکھا کہ وہاں پہ آلریڈی وہ ماڈل جو تھی وہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ گندی گندی گالیاں، بری بری گالیاں دے رہی ہے. یہ نوجوان کو برا بھلا کہنے لگی اور کہنے لگی کہ چھتری کیا تیرے باپ کی تھی جو تو بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے لے کر گیا؟ تو وہاں پر ایک سوسائٹی کے ذمہ دار کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، بولے بھائی صاحب، یہ چھتری جو ہے میں نے ہی اس سے دیا تھا، کیونکہ پانی اس کی وجہ سے رک گیا تھا، پانی نہیں آ رہا تھا، تو وہ سدھارنے کے لیے گیا تھا تھوڑا 2 منٹ کے لیے. تو وہ عورت کو اور بھی طیش آ گیا. اس نے کہا 2 منٹ نہیں، 1 منٹ کے لیے بھی تم نے کیوں لے کر گئے؟ یہ میری چھتری ہے. اب دیکھو ایکچولی کیسا ہے ہمارے انڈیا میں، بھکاری مینٹالٹی. بھکاری یعنی ہم لوگ مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو کاروں میں پہنچ گئے، 1-2 کروڑ کے فلیٹس میں رہنے لگ گئے. ہائی فائی سوسائٹیاں ہیں ہماری جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں. عالی شان ہمارا جو ہے دکھاوے کے طور پر لائف اسٹائل لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن مانسکتا، ذہنیت اور نفسیات ہماری اتنی بھکاری پن والی ہے کہ 5-5 10-10 روپئے کو ہم لوگ آبزرو کریں گے. یہاں تک کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آیا اور وہ تھوڑا سا زیادہ کھانا کھانے لگا، اس کو دھیان میں رکھیں گے کہ دیکھو کتنا کھارا بول کے. یہاں تک کہ کسی نے اگر ہمارے گھر سے ایک آدھا کٹورا، ایک آدھا چمچہ، جس کی قیمت مشکل سے 5 سے 10 روپئے ہوتی ہے، وہ لے کر گیا، تو اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوں گے کہ ہمارا کٹورا تمہارے گھر میں دیے تھے، تم نے ابھی تک واپس نہیں کیے بول کے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو بھکاری مینٹالٹی ہے، پیسہ تو ہمارے پاس آ گیا، کروڑ پتی تو ہم لوگ بن گئے، عالیشان بنگلوں میں، سوسائٹیز میں پہنچ گئے، مگر وہ بھکاری مینٹالٹی ہماری گئی نہیں. سیم اس ماڈل کا حال یہی تھا کہ کروڑوں روپئے مہینہ کما رہی تھی، انٹرنیشنل لیول کی اس کو پہچان ملی ہوئی تھی. اس کے باوجود وہ جو مینٹالٹی ہوتی ہے وہ وہی کٹورے والی تھی.
کہ 50 روپے کی چھتری کے لیے اس نے صرف یہیں تک اس بات کو ختم نہیں کیا، اس نے ایک ایشو بنایا. ایشو پرابلم کہاں پہ کریٹ ہوتے ہیں؟ جب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بناتے ہیں، اور ایشو بنا کر وہ چھتری کے کیس کو دوسرا رنگ دے کر اس نے اس لڑکے کے اگینسٹ میں پولیس کے اندر کمپلین کیا کہ اس نے چوری کی، اس نے بغیر اجازت کے میری چھتری لے کر گیا اور میرے ساتھ بد زبانی بھی کرنے لگا. اور اس کے بعد میں سوسائٹی کے جو ممبرز تھے ان کو پریشر ڈال کر اس نوجوان کو جاب سے نکالنے لگا دیا. ایکچولی اس کو یہ بتانے کا تھا کہ میں کتنی پاورفل ہوں، میری کیسی پہچان ہے، میں کیا کیا کر سکتی ہوں. اب وہ نوکری سے تو نکل گیا، لیکن وہ تھا رہنے والا بہار کا اور ادھر سائڈ کا تھا وہ. اب وہ نوجوان جو ہے پہلے نکسل واد میں کام کرتا تھا، بیچارہ سدھر کے اچھی زندگی گزارنے کے لیے واچ مین کی جاب کر رہا تھا. اب اس کو اس کا بیک گراؤنڈ ہی پتہ نہیں تھا. اس نے ایک دن فائدہ اٹھایا، خاموشی میں اپنے سادے کپڑے پہن کر وہ سوسائٹی کے اندر گھس گیا. وہاں جانے کے بعد میں ڈائریکٹ یہ جو ماڈل تھی رات کے وقت میں اس کے فلیٹ کے اندر گھس گیا، اور گھسنے کے بعد میں پوری رات اس کے ساتھ زبردستی کرتا رہا، اس کے ہاتھ پیر باندھے، اور اس کے بعد میں اس کا قتل کر کے وہاں سے وہ روانہ ہو گیا. خیر ماشاءاللہ ابھی ہمارے یہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک دم ایکٹیو، اور موبائل وغیرہ کی وجہ سے انہوں نے اس کو جلدی سے جلدی پکڑ لیا. لیکن پکڑنے کے بعد یہ پوری اسٹوری جب سامنے آئی کہ 50 روپے کے چھتری کی وجہ سے، ایک معمولی چھتری، اگر وہ عورت اس کو نظر انداز کر دیتی کہ ارے چلو کوئی بات نہیں ہے یار، چھتری لے کے گیا تھا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 50 روپے کے چھتری کو اس نے ایشو بنایا. ایشو تو کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں، اس طرح سے جب ایشو بنائے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے، تو ایسے پرابلمس ہوتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے ہی ایک کمپنی کے اندر ایک فیمیل، ایک لیڈیز کام کیا کرتی تھی. اب وہ وہاں پر بھی کسی کے ساتھ میں اس کو عشق ہو گیا، محبت ہو گئی. لیکن بعد میں اس نے کیا کیا کہ اس کو کاٹنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اس نے اس کو نظر انداز کیا، اور اس کو دوسرا مل گیا تھا تب تک. تو وہ جو نوجوان تھا جس کے ساتھ میں اس کے پہلے تعلقات تھے، وہ بھی وہاں پہ واچ مینی کا ہی کام کرتا تھا. اب وہ آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا، پچھلے مہینے ہی ایک شہر کے اندر ایک بہت بڑی IT کمپنی میں یہ حادثہ پیش آیا. اتوار کا دن کمپنی میں کوئی کام کرنے کے لیے نہیں، وہ نوجوان گیا اس کے پاس، اور اس نے جو ہے اس کا وہیں پہ مرڈر کر دیا، قتل کر دیا اس نے اس کو. وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکی پہلے اس نے اس کو اپنے عشق کے جال میں پھنسایا، اس کے ساتھ میں کھیلتی رہی، اس کا یوز کرتی رہی، اور جب دیکھی کہ اب یہ کچھ کام کا نہیں رہا، اور اس کو دوسرا اس سے بڑا جو ہے ایک اور یار مل گیا، تو اس کو دور کرنے کے چکر میں اس نے اس کو دھوس دے دی کہ تو اپنی اوقات میں رہے، نہیں تو تیرے اگینسٹ میں کمپلین کر کے میں تجھے بھی جاب سے نکلوا دوں گی اور پولیس اسٹیشن میں پہنچا دوں گی. اب اس کو غصہ آیا، اس نے دیکھا یہ عورت ذات ہے، اس نے اگر آ کے واقع میں بھی ایسا میرے اگینسٹ میں کوئی کمپلین وغیرہ دی تو بلا وجہ میری بدنامی ہوگی، اس لیے وہ ہونے سے اچھا ہے اس کو ہی باقی مت رکھو نا. تو اس نے وہ کارنامہ انجام دے دیا. اس کے بعد میں بامبے سے اس کو پولیس نے جو ہے پکڑ لیا. لیکن یہ پورا واقعہ سنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں میرے محترم بزرگوں، ایسے جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں جس کے اندر اگر آپ یہ سنو کہ فلانی عورت نے یا فلانے لڑکی نے یا فلانی نے کسی پہ بہتان لگائی، کسی پہ الزام لگائی، اس نے میرے ساتھ میں چھیڑا، اس نے مجھے ویسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ہم لوگوں نے اس کی بات پہ بھروسہ اور یقین نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ آج کے زمانے میں دھندا بن چکا ہے. یہ اس طریقے سے پیسے کمانا، لوگوں پہ زبردستی 498 کے کیسز کر کے ان سے پیسے نکلوانا. میرے پاس میں ایسے 50 واقعات ہیں جس کے اندر جو شادیوں میں 50 ہزار بھی خرچہ نہیں ہوئے تھے، وہاں پہ لڑکیوں نے مردوں کے اوپر 498 کے کیس کر کر کے
ان سے 5-5 اور 10-10 لاکھ روپئے اصولے ہیں. تو اس کے لیے 2 باتیں بتاؤں گا. پہلی یہ کہ کسی بھی چیز کو ہم ایشو نہ بنائے. ایشو جو چھوٹی چیز ہے جو جگہ پہ ختم ہو رہی ہے اس کو وہیں پہ ختم کر کے وہیں پہ اس کو ختم کر دے. ایشو بنائیں گے نا تو وہ ایشو کبھی کبھی انسان کی جان تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اس سے میری تمہاری اور ہمارے سماج کی اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو اسلام کے احکام کے اندر رہ کر زندگی گزارنے والا بنائے. اس کے اندر رہ کر زندگی گزاریں گے تو نہ یہ مسائل پیدا ہوں گے نہ یہ پرابلمز ہمارے سامنے آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.